السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیکنڈ ایئر کمپیوٹر سائنس. دس از سید عزیز احمد, اقرا حفاظ بوائز کالج. آپ آج کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے پہلی آن لائن کلاس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم کہ آپ فرسٹ ایئر سے سیکنڈ ایئر میں آ گئے, اور گو کہ آپ کے فرسٹ ایئر میں بورڈ کے ایگزام نہیں ہوئے ہیں, لیکن الحمدللہ آپ نے وہاں پر ایک کمپلیٹ کورس اس کا پڑھا ہے. اور یہاں اب ہم بات کریں گے سیکنڈ ایئر کمپیوٹر کی. تو یہ ہماری آج کی پہلی ابتدائی کلاس ہے جس میں ایک تفصیلی انٹروڈکشن آپ کو میں نے دینا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, سیکنڈ ایئر کمپیوٹر کی جو کلاس ہے وہ پروگرامنگ سے ریلیٹڈ ہے, اور اس کے اندر ہمارے پاس بورڈ کی طرف سے دو آپشنز ہوتے ہیں, سی لینگویج یا ویژول بیسک پروگرامنگ لینگویج. تو نارملی موسٹ آف دا اسکولس انسٹیٹیوشنس جو ہیں وہ سی لینگویج پڑھاتے ہیں, اس کو پریفر کرتے ہیں. اور یہ اس کے پریفر کرنے کی بہت ساری ریزنز ہیں کہ اس کا اسٹرکچر آسان ہے. جو بگنرز ہیں ان کے لیے یہ آسان ہے, بگنرز اس کو ایزیلی سمجھ لیتے ہیں اور پروگرامنگ کی ٹیکٹکس کو سمجھ جاتے ہیں. اور پھر جب وہ بیسک پروگرامنگ کانسیپٹس کو, فنڈامنٹل آف پروگرامنگ کانسیپٹس جب سمجھ لیتے ہیں تو پھر ایزیلی وہ کسی بھی ہائی لیول لینگویج کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ایز پر دیئر نیڈ اور ریکوائرمنٹ سیکھ بھی لیتے ہیں اور اس کے مطابق پروگرامنگ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم سی لینگویج کو پریفر کریں گے, اور اسی سے ریلیٹڈ جو مارکیٹ میں موجود کتاب ہے اس کو پرچیز کریں گے, اور ایگزام کے کرائیٹیریا کوشچنس اس کو فوکس کریں گے. جہاں تک پیپر پیٹرن کا تعلق ہے تو ترتیب ایز پر بورڈ پیپر وہ یہی ہے کہ جیسے فرسٹ ایئر میں آپ کے پاس 15 MCQs ہوتے تھے, 15 آؤٹ آف 15 آپ کو اٹیمپٹ کرنے ہیں. شارٹ آنسر کوشچن کا پورشن ہوتا تھا جس میں آپ کو 18 شارٹ کوشچن آنسرز دیے ہوئے, اور آپ کو ان میں سے 12 اٹیمپٹ کرنے ہیں, 3 مارکس ایچ, یہ 36 مارکس بن جاتے ہیں. جبکہ اگر ہم بات کریں ڈیٹیل آنسر کوشچنس کی تو اس میں آپ کے پاس اے بی سی کر کے 3 کوشچنس ہیں جن میں سے 2 آپ کو کرنے ہیں. ہر پارٹ کے 4 نمبر ہیں, اور یہ آل ٹوگیدر 24 مارکس بن جاتے ہیں سیکشن سی کے. اور اوورال اگر ہم تھیوری ریٹن پیپر کی بات کریں تو یہ 75 مارکس کا ہو جاتا ہے, دین 25 مارکس کا پریکٹیکل ہے. اچھا, اب ہم اگر بات کریں تھوڑی سی, یہ تو ایگزام کے پیٹرن کی ہو گئی. انشاءاللہ تعالی تھرو آؤٹ دا لیکچرز, تھرو آؤٹ دا کورس ہم اس پیٹرن کو بھی سامنے رکھیں گے, ایکسپیکٹڈ کوشچنس کو ذہن میں رکھیں گے کیا ہو سکتے ہیں, اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے کورس کو انشاءاللہ تعالی چلائیں گے. آج چونکہ انٹروڈکٹری کلاس ہے تو ہم تھوڑا سا یہ جان لیں کہ پروگرامنگ کس کو کہتے ہیں, یا پروگرامنگ کے بارے میں بنیادی بات اگر کی جائے, دیکھی جائے تو پروگرامنگ جو ہے ایک آرٹ بھی ہے اور سائنس بھی ہے. پروگرامنگ ایک آرٹ بھی ہے اور سائنس بھی ہے. آرٹ اس اعتبار سے سمجھیں کہ اس کے اندر آپ جو ہے نارملی آرٹ ہم اس کو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں جو کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس کوئی بھی ریئل لائف پرابلم ہوتا ہے, آپ کے پاس کوئی امپلائیز کی سیلری شیٹ تیار کرنی ہے, اسٹوڈنٹس کے مینجمنٹ فی مینجمنٹ سسٹم ہے, ایگزام مینجمنٹ سسٹم ہے, اور اب تو آپ جس طرح کے سافٹ ویئرز دیکھ رہے ہیں, کوئی گیم ہے لیٹ سپوز, کوئی ایجوکیشنل گیم ہے, کوئی جو ہے آن لائن ایپلیکیشن ہے, آپ اوبر کریم وغیرہ کے ایپلیکیشنز دیکھ رہے ہیں, کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور کی کوئی ایپلیکیشن ہے, آپ اس سب کو دیکھ رہے ہیں. تو ایک ہی پرابلم ہو, ٹاسک ہو, لیکن آپ اس کو مختلف, ہر ایک کے اندر آرٹسٹک ایبلٹیز ہوتی ہیں, ہر ایک اپنی ان صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے مختلف قسم کے سولوشنز اس کے بنا سکتا ہے. تو ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ پروگرامنگ ایک آرٹ بھی ہے, ٹھیک ہے. جبکہ دوسری بات اگر ہم کریں, پروگرامنگ کو ہم سائنس اس لیے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پروگرامنگ کے اندر کوئی رولز ریگولیشنز نہ ہوں. یہ سائنس اس لیے کہلا رہی ہے کہ اس کے اندر پروگرامنگ کرنے کے کچھ
رولز ہیں، اسپیسیفک رولز ہیں اور طریقے ہیں، میتھڈالوجی ہے جس کو آپ کو فالو کرنا ہے. ان کو فالو کرتے ہوئے، اس میتھڈالوجی کو سیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے آپ پھر پروگرامنگ کرتے ہیں. تو پہلی بات جو ہم سب نے جانی وہ یہ ہے کہ پروگرامنگ از بوتھ این آرٹ اینڈ اے سائنس. ناؤ ذہن میں سوال یہ آتا ہے، اور کیونکہ ابھی نئی بات ہے، آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہم یہ پروگرامنگ سیکھ ہی کیوں رہے ہیں؟ وائی پروگرامنگ؟ وائی وی لرن پروگرامنگ؟ تو اس کے چند ریزنز جو میں آپ کے سامنے رکھوں تو سب سے پہلی بات، ہم پروگرامنگ کو اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ ہم کمپیوٹر کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا، یہ کام کیسے کرتا ہے، یہ کیسے کسی بھی پرابلم کو سولو کرنے میں ہیلپ فل ہے. اور جب ہم کسی پرابلم کو پروگرامنگ کی مدد سے سولو کرتے ہیں تو ایک تو آپ کے اندر کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے کہ ہاں میں نے کمپیوٹر سے یہ کام لے لیا، میں نے کمپیوٹر کو طریقہ کار بتایا اور اس مسئلے کو اس کو سولو کرنا سکھایا. تو ایک تو اس سے آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے، اس کے علاوہ ایک گریٹ سیٹسفیکشن بھی حاصل ہوتی ہے. جب آپ کوئی بھی ایک ٹاسک سولو کرتے ہیں، ایک کوئی ٹپیکل سچویشن کو کمپیوٹر کے ذریعے افیکٹو وے میں جب سولو کرتے ہیں تو آپ یو فیل گریٹ سیٹسفیکشن. تو پہلی بات تو ایک تو یہ ہو گئی، اس وجہ سے ہم پروگرامنگ سیکھتے ہیں. اور دوسرا ریزن جو پروگرامنگ کا سیکھنے کا ہے وہ کیا ہے کہ یو ول ڈیسائیڈ یور ٹیسٹ ان دس فیلڈ. آپ یہ پروگرامنگ ضروری نہیں کہ ہر ایک سیکھ سکیں. پروگرامنگ از ون آف دا برانچ آف کمپیوٹر سائنس. پروگرامنگ ایک پوری فیلڈ ہے، انڈسٹری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان پروگرامر بنے. ہر بندے کے اندر یہ صلاحیت بھی ہو کہ وہ پروگرامنگ کر سکے. یہ کچھ ماسٹر مائنڈ لوگ، کچھ کریٹیکل ذہن والے لوگ ہوتے ہیں جو انالیٹیکل ذہن رکھتے ہیں، مائنڈ ہوتا ہے ان کا، وہ اس طرح کی پروگرامنگ ایزیلی کرتے ہیں، اس فیلڈ میں آتے ہیں. ان کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، پیشن ہوتا ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ طرح طرح کے پروگرامز بنائیں. تو ایک تو آپ یہ چیز جب پروگرامنگ کی فیلڈ میں آتے ہو تو آپ یہ اپنے اندر کی چھپی ہوئی صلاحیت کو جان لیتے ہو کہ ہاں میں پروگرامنگ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. لیکن بالفرض اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہو کہ نہیں جی آپ کا مائنڈ تو اس قابل نہیں ہے کہ آپ پروگرامنگ کر سکیں، یہ بڑا مشکل کام ہے، آپ کا ٹیسٹ نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. اس سیکھنے کی وجہ سے، اس سیکھنے کی بدولت آپ جو ہو بڑے آرام سے یہ جان جاتے ہو کہ پروگرامنگ ہوتی کیسے ہے، پروگرامنگ ہے کیا، کمپیوٹر سے کام کیسے لیا جاتا ہے. کل کو آپ کسی اپنی کمپنی کا کوئی سافٹ ویئر تیار کروانا چاہتے ہیں، اپنے ورکر سے تیار کروانا چاہتے ہیں، کسی سافٹ ویئر ہاؤس کو کوئی ٹاسک دینا چاہتے ہیں کہ بھائی میری کمپنی کے لیے یہ سافٹ ویئر پروگرام چاہیے، تو ایٹ لیسٹ آپ اس کو یہ تو بتا سکیں گے کہ میری پروگرامنگ، میرے اس سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹ کیا ہو، وہ کیسے ان پٹ لے رہا ہو، وہ کیا پروسیس کر رہا ہو، وہ آؤٹ پٹ کیا ڈیلیور کرے. لیکن اگر آپ پروگرامنگ کی الف بے بھی نہیں جانتے ہوں گے، آپ یہ جانتے ہی نہیں ہوں گے کہ کمپیوٹر کو پروگرام بھی کیا جا سکتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے، اتنی بھی نو ہاؤ نہیں ہوگی، تو ہاؤ ول یو گیو اینی ٹاسک ٹو سافٹ ویئر ہاؤسز فار میکنگ اینی پروگرام فار یور کمپنی. یہ مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم آج کی انٹروڈکٹری کلاس میں اب مزید جانیں گے 3 ڈیفینیشنز کو. نمبر 1 ہم یہ جانیں گے کہ پروگرام کہتے کس کو ہیں. نمبر 2 پروگرامنگ کیا ہے. اینڈ نمبر 3 ہو از پروگرامر. تو سب سے پہلے پروگرام کی ڈیفینیشن کو لے لیتے ہیں. A program is a set of step-by-step instructions which tells the computer what to do
and how to do. A program is a set of step-by-step instructions which tells the computer what to do and how to do. تو جناب یہ بہت سمپل ہے. ایک پروگرام جو ہے اس میں ہدایات ہوتی ہیں, انسٹرکشنز ہیں, ترتیب وار انسٹرکشنز ہیں. ترتیب وار کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. آپ اس کو اس اعتبار سے بھی سمجھ لیں کہ آپ کسی تقریب میں جاتے ہیں, شادی بیاہ میں, آپ کہیں سفر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, تو آپ اپنے پروگرام کو ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقے سے طے کرتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں کیا کروں گا, پھر کیا کروں گا, پھر کیا کروں گا, پھر کیا کروں گا, اور پھر اگر اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے اگر بالفرض, تو کہاں کھڑا ہوں, کہاں جاؤں گا, میرے پاس 2 رستے آ جاتے ہیں آگے, میں کون سے رستے کا انتخاب کروں گا کس سچویشن میں. تو ہم پروگرام کے اندر بھی کمپیوٹر کو اس طرح کی کوئی بھی ٹاسک, کوئی بھی پرابلم سالو کرنے کے لیے کچھ سیٹ آف انسٹرکشنز دیتے ہیں, جس کی مدد سے وہ ان انسٹرکشنز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کرتے ہوئے اس مسئلے کو, اس پرابلم کو سالو کرتا ہے اور آپ کو آپ کا ڈیزائر رزلٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک سمپل ٹو دا پوائنٹ پروگرام کی ڈیفینیشن تھی. پھر انشاءاللہ تعالیٰ کورس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ اور واضح ہوتی جائے گی اور ڈیٹیلز بھی انشاءاللہ آئیں گی. اب بات کرتے ہیں ہم پروگرامنگ کی کہ پروگرامنگ کیا ہے. تو پروگرامنگ از بیسیکلی رائٹنگ آف پروگرام. اٹ از اے process of writing program using any programming language, following any set of rules and regulations. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی زبان کا انتخاب کرتے ہیں, لینگویج کا انتخاب کرتے ہیں پروگرام لکھنے کے لیے, تو وہ جو عمل آپ اس زبان کے اصول و قوانین کو فالو کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں پروگرام, ان رولز ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے جو آپ پروگرام لکھ رہے ہیں, دیٹ از کالڈ ایز, دس پروسیس از کالڈ ایز پروگرامنگ. آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی میں پروگرامنگ کر رہا ہوں. کون سی لینگویج کو فالو کر رہے ہیں؟ جی میں سی لینگویج کو فالو کر رہا ہوں. اس کے جو رولز ریگولیشنز ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے, اس کی میتھڈالوجی کا خیال رکھتے ہوئے میں پروگرامنگ کر رہا ہوں, یہ پروگرام لکھ رہا ہوں. تو دس از پروگرامنگ. اینڈ ناؤ فائنلی پروگرامر کی اگر ہم بات کریں تو یو اینڈ می آر دا پروگرامرس. دا پرسن ہو از رائٹنگ اے کمپیوٹر پروگرام از کالڈ ایز پروگرامر. ہم اور آپ جو ہیں پروگرامر ہیں, جو پروگرام لکھتے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا انٹروڈکٹری لیکچر تھا, پہلا لیکچر تھا پروگرامنگ کے حوالے سے. پھر انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر یہ جانیں گے کہ ایک اچھے پروگرام کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں, واٹ آر دا کریکٹرسٹکس آف اے گڈ پروگرام. میری آپ تمام اسٹوڈنٹ سے درخواست ہے کہ جو بک میں نے آپ لوگوں کو ریفر کی ہے, جو آپ کے اس کورس میں شامل ہے, آپ اس کا پیج نمبر 1 جو ہے, ٹھیک ہے, اس کو ایٹ لیسٹ اچھی طریقے سے ریڈ آؤٹ کریں. میرے اس لیکچر کو بار بار سنیں اور اس کے بعد اس پیج کو ریڈ آؤٹ کریں, تو آپ کو یہ زیادہ سے زیادہ سمجھ میں آ جائے گا ایزیلی. اور آپ نے تھورولی اس لیکچر کو پڑھنا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے, امپورٹنٹ باتوں کو انڈر لائن کرنا ہے, تاکہ آپ ایم سی کیوز کو بھی سہولت سے سولو کر سکیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی, اور جو ہے آپ اس حوالے سے اگر کوئی کوشچنز ہو, کنفیوژنز ہوں, تو پھر آپ اس کو واٹس ایپ کے اوپر پوچھ سکتے ہیں, تاکہ ہم نیکسٹ لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ کے اگر کوئی کوشچنز ہیں اس کے حوالے سے جواب دے سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.